جس کی روح ہی نہیں زندہ ہو رہی یہاں پہ ابھی تک. واہ, یعنی کہ زندگی ہے محبوب کی یاد کا نام. ہاں, محبوب کی یاد کا نام نہیں ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے یاد کا نام ہے. یاد کا نام, یاد کا نام ہے. تو جو یاد میں ہے وہ زندہ ہے. جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے والدین کہیں نہیں گئے, وہ تو آپ کے بیچ میں موجود ہے. ان کا خون آپ میں موجود ہے, ان کا ڈی این اے آپ میں موجود ہے, ان کی خصوصیات, ان کی خصلتیں آپ میں موجود ہیں. کتنے سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا چہرہ آپ کے والد صاحب سے بڑا ملتا ہے, وہ دادا پہ شکل گئی ہے اس کی, دیکھو ذرا. تو یہ کہاں سے یہ زندگی چلتی ہوئی آ رہی ہے؟ ہم کسی اور کے چہروں کے ساتھ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ ہم کسی اور کے خون کے ساتھ ہم زندگی کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ اگر زندگی وہاں سے چل رہی ہے تو ہم اس کا حصہ ہے, اور ہمارے بعد کی زندگی آنے والی جو ہے وہ بھی زندگی ہوگی اسی زندگی سے کنیکٹڈ, یا کیا ہوگا؟ ایک بیج میں کتنے شجر ہیں اور ایک شجر کے اندر کتنے بیج ہوتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کبھی کہ کہانی کہاں سے ایک بیج سے شروع ہونی ہے اور ایک درخت بننا, اور درخت کے کتنے لاکھوں بیج کے لاکھوں درخت, لاکھوں درختوں کے کروڑوں بیج. ہو زندگی چل رہی ہے ساری کی ساری. ٹریولنگ اندر ہی اندر کہیں چلتی جا رہی ہے. تو ہم اپنے اسلاف کی اس خون کا حصہ ہیں. کتنا بڑا مقام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سید بادشاہ ہے نا جی. اب سید بادشاہ کا خون زندہ ہے کیونکہ سرکاری خون چلتا آ رہا ہے نا جی. اس کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے. ہم عوام فیملی سے ہیں تو لوگ وہ مولا علی کے حوالے سے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ مولائی خون چلتا آ رہا ہے نا جی. تو کتنے سارے بزرگ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حسنی حسینی ہے, باپ کی طرف سے حسنی ہے, ماں کی طرف سے حسینی ہے. اور وہ کیا خوبصورت ایک امتزاج اب مل تو گیا ان کو. اب اگر اس کو وہ اس پریکٹس میں بھی لے کے آئے نا جو زندگی کا اصل مصرف ہے, تو پھر تو خون بھی بولتا ہے, پھر تو خون نظر بھی آتا ہے آپ کو. ساری چیزیں آپ کی اس روایت کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ روایت جو آپ کے خون میں کہیں تحریر ہوئی ہوئی ہے, وہ تحریر جو آپ کے خون کے بیچ میں موجود ہے. تو ہم لوگ ڈسکرائب نہیں کر پا سک رہے ابھی تک اپنے آپ کو. وہ کھوج جو اپنے اندر کی کرنی تھی ہم نے, وہ ہم باہر کی کھوج میں زیادہ مصروف ہو گئے. جب تک اپنی کھوج اندر سے مکمل نہیں ہوگی آپ کو زندگی کا ادراک ہو نہیں سکتا. یہ بھی کیا زندگی ہے کہ بس آئے اور چلے گئے؟ اس سے تھوڑا سا بڑھ کے کچھ ہونا چاہیے, کچھ جواز ہستی بھی ہونا چاہیے. ہاں, نہ کوئی جانے سے فرق پڑا. تو ہے تو کہانی ویسے اتنی سی کہ آپ آج کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں, زندگی ہمہ حال تخلیق بھی ہو رہی ہے اور تحلیل بھی ہو رہی ہے. ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا. موت کا عمل پہلی سانس سے شروع ہو جاتا ہے. موت کا عمل پہلی سانس, اللہ اکبر, بالکل. اور یہ دیکھ لیں دونوں چیزیں ہمہ وقت چل رہی ہوتی ہیں. ہم آج کے دور میں قدیم ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے بچے آج کے دور میں جدید ہوتے جا رہے ہیں. کسی دور میں ہم جدید تھے, ہمارے والدین قدیم تھے, آج ہم قدیم ہیں, ہمارے بچے. تو ایک ہی وقت میں ایک خون قدیم بھی ہے اور جدید بھی ہے. ایک ہی وقت میں جہاں پہ زندگی ماں کی, آپ دیکھیں کہ جب وہ برتھ دے رہی ہوتی ہے بچے کو, تخلیق ہو رہی ہے, لیکن ماں تحلیل ہو رہی ہے اسی کے اندر, اسی بچے کے ذریعے وہ تحلیل ہو رہی ہے. تو زندگی ہمہ وقت تخلیق اور تحلیل کے مراحل میں سے گزر رہی ہوتی ہے. ہر انسان کی تحلیل کیا ہو رہا ہے؟ وقت کھا جاتی ہے زندگیاں. اوئے ہوئے ہوئے, کتنے کتنے زمانے کھا جاتی ہے زندگیاں. زندگی کا وجود کب سے ہے؟ کچھ ارب سال پہلے سے کہتے ہیں جی, ہے نا جی, کہ کچھ ارب سال پہلے سے زندگی کا وجود
کا سمجھ آیا کہ یہ وہ دیکھا انہوں نے کہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہماری زندگی کا یہاں پہ انسانی زندگی کا ظہور یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اس کو سائنس کی زبان سے دیکھ لیں، اس کو آپ مذہب کی زبان سے دیکھ لیں تو مذہب بھی زندگی ہے اور لا مذہب بھی زندگی ہے نا جی؟ ملحد بے خبر بھی گم جلوہ لا الہ بھی۔ واہ واہ سبحان اللہ، بالکل یہ گم ہوتے ہیں جی، وہ بھی گم ہوتے ہیں جی۔ تو ہم نے بس وہ ایک چھوٹا سا یہ جو فرق ہے نا کہ زندگی میں اپنے اس کردار کو دیکھنا کہ جہاں پہ آپ نے سیڈنس میں سے بھی گزرنا، جیسے سرکار فرماتے ہیں نا کہ یہ جو ظرف ہے آپ کا، اس نے طے کرنا ہے کہ آپ نے زندگی کو کتنا جانا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کو شعور کی آنکھ اگر مل جائے تو سب سے پہلی چیز جو آپ اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں وہ آپ کا غصہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اگر غصہ آپ نے ابھی تک اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ شعوری طور پہ بہت بلند ہو گئے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے یہ دونوں میں تضاد ہے۔ تھوڑا سا استعفیٰ دے دینا چاہیے ایک سے استعفیٰ آپ کو اپنے کیا کہتے ہیں نا علم کے دعوے سے توبہ کر لینی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو علم کے دعوے تو کرنے ہی نہیں چاہیے، بلکہ میں آپ کو کہوں کہ کوئی دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، دعویٰ نہیں کرنا، ہاں بلکہ دعوے میں پکڑ ہے، کوئی دعویٰ نہیں تعلق کا، رحم کی التماس ہے آ جا۔ تو ہم رحم کی التماس ہی کر سکتے ہیں اس مالک کے حضور۔ زندگی وہ کہتے ہیں کہ زندگی اصل میں صرف آپ نہیں ہے، آپ کن لوگوں کے لیے زندگی بنے ہوئے ہیں وہ زندگی ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ زندگی صرف آپ نہیں ہے، کن کن لوگوں کے لیے آپ زندگی بنے ہوئے ہیں وہ زندگی ہے۔ واہ کیا، واہ سبحان اللہ۔ تو آپ غور کریں، کیا زندگی صرف آپ نے اپنے لیے ہی گزارتی ہے یا زندگی میں کچھ اور لوگوں کا بھی آپ نے حق ادا کیا ہے؟ یہی زندگی ہے، یہاں پر لوگ حق بھی کھائیں گے اور یہاں پہ حق سے زیادہ بھی دیں گے۔ یہی زندگی ہے جہاں پہ لوگ ظلم بھی کریں گے اور رحم کرنے والے بڑھ کے رحم کریں گے۔ یہی زندگی ہے جہاں پہ لوگ نفرت بھی کریں گے اور محبت بانٹنے والے ہمیشہ محبت بانٹتے جائیں گے۔ یہی زندگی ہے جہاں پہ لوگ گلہ کریں گے اور یہی زندگی پہ لوگ صبر شکر کر کے جائیں گے۔ اس زندگی کو ہر انسان نے اپنے اس چھوٹے سے کیمرے کی آنکھ سے جس طرح سے وہ دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو غلط چہرے نظر آئیں گے، کبھی اس کو صحیح چہرے نظر آئیں گے، کبھی اس کو سچ نظر آئے گا، کبھی اس کو جھوٹ نظر آئے گا، کبھی جھوٹ کے پردے میں سچ نظر آئے گا، کبھی سچ کے پردے میں چھپے ہوئے جھوٹ اس کو نظر آ رہے ہوں گے۔ زندگی کھلتی رہتی ہے، زندگی بھروسے ٹوٹنے کا بھی نام ہے اور بھروسہ قائم ہونے کا بھی نام ہے۔ زندگی کو ذرا پوچھ کے دیکھیں، میں تو دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، زندگی جو ہے نا وہ تلخ ہے اگر مالک کی نگاہ نہ ہو تو۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے اندر بہت ظلم ہے اگر مالک شعور نہ عطا فرمائے تو۔ جو مالک کے تقرب میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ زندگی کبھی ظلم نہیں کرتی۔ یہ بڑے غور والی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کو کائنات میں ظلم نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے نا، وہ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ دلدل میں نا وہ رستے میں ایک اونٹ پھنسا ہوا ہے، تو وہ اونٹ نے جب نکلنے کی کوشش کی تو اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب بزرگ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے منظر ہوا کہ اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اونٹ نے کرانا شروع کر دیا، اونچ اونچ بولنا شروع کر دیا، پہلے ہی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ میں نے تو یہ بات بڑی پکی سنی ہوئی ہے کہ زندگی کے اندر ظلم نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ یہ میں نے کیا ظلم دیکھ لیا؟ تو میں تو حج کے ارادے سے جا رہا تھا، اتنے ذوق و شوق سے جا رہا تھا تیری طرف، یہ منظر تو نے مجھے کیا دکھا دیا؟
کہتے ہیں وہ بزرگ بیٹھ گئے میں بھائی کہ یا اللہ اس کو تو صحت عطا فرمائے گا تو میں آگے اپنا سفر کروں گا، میں ظلم دیکھ کے آگے کیسے جا سکتا ہوں میں. تو کہتے ہیں وہ مالک کی نگاہ آئی اور وہ اونٹ باہر آ گیا اور اس کی ٹانگ بھی ٹھیک تھی. تو وہیں پہ انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا. انہوں نے کہا مالک تیرے کام ہے، تو ہی جانتا ہے، تو نے چڑیا کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ عقاب اس کو زندہ گرم خون کو کھا سکے. ہم اس کو ظلم سمجھتے رہے، حالانکہ وہ تو اس کی خوراک تھی. ہم زندگی میں جب کبھی تکلیفوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مالک آسمان بڑا بے رحم ہو گیا ہے، ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہو گیا ہے. تو جب ہم ظلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس ظلم کے ساتھ جس کنیکشن کے ہمارے بلڈ اپ ہونے کا چانسز بڑے ہوتے ہیں، ہم وہ کبھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ تکلیف کی چٹھی تو آتی ہے لیکن بعض اوقات اس میں راحت کا پیغام بھی ہوتا ہے، اور یہ تکلیف کی چٹھی ہی بتاتی ہے کہ اب کوئی راحت آنے والی ہے. آپ صرف اس کا اینگل نہیں آپ سیٹ کر پاتے. کبھی کبھی بیٹا رو رہا تھا، باپ چلا گیا، بنتا تھا دونوں ہی باتیں ہوں گی، یا باپ کے کاندھے پہ بیٹا جائے گا یا بیٹے کے کاندھے پہ باپ جائے گا. یہی زندگی ہے، اس کو جیسے مرضی آپ سمجھ لیں. تو بیٹا رو رہا تھا کہ باپ چلا گیا، تو بزرگ نے پوچھا کیا ہوا، روتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ابا چلا گیا. اور اگر 2 دن کی بات ہے تم نے بھی چلے جانا، اتنا رولا ڈالنے والی کون سی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جہان یہاں پہ ہم اپنے بچوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہاں سے جس کو ہم موت کا پردہ کہتے ہیں، وہ موت کے پردہ صرف ایک پردہ ہی کھلنا ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. نگاہ یہاں جب بند ہوگی تو کہیں تو کھلے گی نا. وہ جہاں کھلنی سے اس زندگی تک کا سفر، یہی سفر ہے کہ ایک نگاہ اس سے کر کے بند ہوئی ہے اور ایک نگاہ کسی جگہ پہ جا کے کھلنی ہے. ادھر آپ کے آبا و اجداد ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کی ہستیاں ہیں. اللہ بھی تو ادھر ہی ہے، اللہ کے حبیب بھی تو ادھر ہی ہیں. عدم سے بھی پرے تھی اپنی منزل، سفر انجام تھا اپنے سفر کا. واہ واہ واہ. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. یہ سفر خود جو ہے نا، یہ بذات خود ایک انعام ہے. تو جب زندگی نے ادھر کھلنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو وصال ہو گیا. وصال ملنے کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ملاقات ہے. کس سے ملاقات ہے؟ وہ جو پہلے چلے گئے ہیں وہاں پہ ان سے ملاقات ہے. اگر کوئی یہاں پہ آپ کا فرض کرے، جب جاتے ہیں بچے یہاں سے، میں جرمنی میں تھا تو پتہ چلا جی وہاں پہ وہ صاحب ہیں 10 سال ہو گئے ہیں جی، وہ واپس پاکستان نہیں جا سکے. کاغذ نہیں سیدھے ہوئے، یہ کیا ہوا تھا؟ اور 10 سال پہلے جب وہ وہاں سے چلے ہوں گے تو گھر والوں نے کتنی خوشی کے ساتھ ان کو بھیجا ہوگا. اور وہ باہر جا رہا ہے، بچہ کمائے گا، باہر جا کے یورو پاؤنڈ کمائے گا، اور بھیجو اس کو جناب. 10 سال کے لیے تو شکل نہیں دیکھی، مرا وہی ہے نا. ادھر آپ خوشی سے بھیج رہے ہیں جدھر کوئی واقف نہیں ہے آپ کا، اور جدھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سارے آباء و اجداد، سارے بزرگ، سارے اسلاف، سارے ادھر، وہاں پہ ادھر آپ روتے ہیں. ادھر تو زیادہ خوشی سے بھیجنا چاہیے. اس لیے تو بزرگوں کا عرس ہوتا ہے اور باقیوں کی برسی ہوتی ہے، کیونکہ ایک کا وہ عقدہ ہی نہیں کھلا ہوا کہ وہ ادھر ہے کیا. وہ جو مرنے سے پہلے مر گیا، داستان تو اس کی کھل گئی نا. جس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں کی زندگی کا اصل مقصد ہے کیا، وہی تو مرتا ہے. مرنے سے پہلے مر گیا ہے. مرد کامل ہے وہی جو منزلیں طے کر گیا، زندگی اس کی ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا. اب وہ جو مرنے سے پہلے مرنا ہے، وہ مشاہدہ ہے، وہ دروازہ ہے جو آپ کو وہ نظر آ جائے کہ ادھر ہے کیا. جب آپ کو ادھر کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی تو ادھر کی زندگی کا ایک پہلو اور طرح سے آپ کو نظر آئے گا.